جو یعنی پھولوں کے ذریعے پولنز ٹریول کرتے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر، اور اس کی وجہ سے پھر آگے ایک نباتات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، وہ ہواؤں کے ذریعے معاملات ہوتے ہیں۔ اور کئی ایک چیزیں تو ہماری آبزرویشن میں بھی آتی ہیں، ایسے بیج ہیں جن کے ساتھ یعنی ریشے ہوتے ہیں اور وہ بلند دور تک ٹریول کرتے ہیں ہواؤں کے ساتھ، اور پھر وہ بیج مختلف جگہوں پہ چلا جاتا ہے۔ یعنی ہوا بہت بڑا سورس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پولنز کو بکھیرنے کا۔ فالحاملات وقرا، ان ہواؤں کی بھی قسم کہ جو بوجھ اٹھاتی ہے، یعنی یہ جو بادلوں کا بوجھ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ بادلوں سے جو پانی برستا ہے، یعنی تھاؤزنڈز آف ٹن پانی ایک علاقے کے اندر برس جاتا ہے، اس پانی کو اٹھانے کے لیے کتنی طاقت چاہیے، اور وہ انہی بادلوں میں سے برستا ہے، اور ان بادلوں کو ہواؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ٹریول کرواتا ہے۔ فالجاریات یسرا، پھر ان ہواؤں کی بھی قسم کہ جو بڑی نرمی کے ساتھ چلتی ہیں، یعنی یہ ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، کتنا انسان کا دل جو ہے وہ کھل اٹھتا ہے، اور یعنی بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو وہ بشارت لے کے آتی ہیں بارش کی۔ اور ظاہر ہے کہ بارش صرف موسم انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جن بارانی علاقوں میں آپ کے نباتات کا پورا سلسلہ اس واٹر سائیکل کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، ان کے لیے تو بہت بڑی خوشخبری ہوتی ہے بارش کا۔ فالمقسمات امرا، اور ان فرشتوں کی بھی قسم ہے کہ جو اللہ کا حکم تقسیم کرتے ہیں۔ یہ معنی بھی اس کا ہو سکتا ہے، اور یہ ہواؤں کی طرف بھی جا سکتا ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ ہوائیں جہاں جہاں پر بارش برسانی ہوتی ہے وہاں پر وہ برساتی ہے۔ اب یہ 4 قسمیں یاد فرمانے کے بعد اگلی کانٹے کی بات آ رہی ہے جس کے اوپر یہ قسمیں کھائی گئی ہیں، یعنی مقسم علیہ کیا ہے اس کا۔ جس طرح کہ پچھلی صورت میں بھی آیا تھا نا، قاف والقرآن المجید، یعنی قاف اور قرآن حکیم کی قسم، اور اس میں نے کہا تھا کہ قسم محذوف ہے نبی علیہ السلام کی رسالت کے اوپر، جس طرح کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یہاں پر یہ 4 قسمیں اللہ تعالیٰ نے یاد فرمائی ہیں، کس بات کے اوپر؟ انما توعدون لصادق، بے شک جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے۔ کون سا وعدہ؟ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، یقیناً جزا و سزا کا جو معاملہ ہے وہ ہو کر رہے گا، بدلے کا دن آ کر رہے گا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے اس آسمان کی جس میں راستے ہیں۔ یہ صحابہ تابعین تبع تابعین تو یعنی ان کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، ان کے لیے ایمان بالغیب تھا۔ آج ہمیں پتہ ہے کہ آسمانوں میں بلیک ہولز موجود ہیں، ایسے ایسے راستے موجود ہیں کہ آپ ملینز آف ایئرز کا سفر جو ہے وہ چند لمحات کے اندر کر سکتے ہیں۔ آسمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے راستے رکھ دیے، ایسے شارٹ کٹس ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی ہے، ایک رات کے اندر 7 آسمانوں کی سیر کروا دی، معجزہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فزیکل فینومینا آف نیچر کے ساتھ بھی چیزوں کو جوڑا ہے۔ ایسے فزیکل فینومینا بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے جو ابھی تک ایکسپلور نہیں ہوئے۔ تو اس آسمان کی قسم جس میں راستے ہیں۔ انکم لفی قول مختلف، بے شک تم مختلف قسم کی اوٹ پٹانگ باتوں میں پڑ گئے ہو۔ یؤفک عنہ من افک، اس قرآن کی دعوت سے وہی منہ پھیرتا ہے جس کی قسمت میں لکھا ہے کہ اس نے منہ پھیرنا ہے، یعنی اپنے اعمال کے سبب بدبختی کو اس نے کمانا ہے۔ اور اس کی نشانی کیا ہے؟ قتل الخراسون، ستیہ ناس ہو ایسے لوگوں کا جو اٹکل پچو کرتے ہیں، یعنی سنی سنائی باتوں کے اوپر چلتے ہیں، کوئی ڈیفینیٹ علم کے اوپر ان کے معاملات نہیں چل رہے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، یہ وہ لوگ ہیں جو بے سدھ پڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ان کو کسی نے پیدا کیا ہے، پرپز آف لائف ہے، اس کے بعد ڈیتھ آنی ہے، اس کے بعد ایک اگلی زندگی ہے، یعنی وہ زندگی بالکل جانوروں کی طرح گزار رہے ہیں، وہ بالکل کیجول لے رہے ہیں اس دنیا کی زندگی کو۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمارا یہ مدہوش لوگ، جیسے نشے میں کوئی ہوش اپنا کھو بیٹھتا ہے نا، ایسے لوگ ہیں۔ اور آج اس ماڈرن دور کے اندر آپ کو اکثریت ایسے لوگوں کی نظر آئے گی، ایون ان لوگوں کی بھی کہ جو گاڈ میں بلیو کرنے والے ہیں، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید مریں گے تو آگے ہمارے لیے آسانی ہے، اور یا پھر یہ سب کچھ ڈھونگ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تعالیٰ بارہ کہ خدا کو سیریس لیں، کیجول نہ لیں، یعنی یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ دیکھیں یہ انسان کے لیے زندگی کا سب سے بڑا کوسچن یہی ہے کہ کس نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا۔ یہ جو شخص بھی شعور کی عمر تک پہنچتا ہے اس کے دماغ میں ایک دفعہ ضرور یہ سوال آتا ہے، چاہے کسی پیغمبر کی دعوت اس تک پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو، کہ میں کدھر سے آیا ہوں، مجھے کس نے بنایا ہے، آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب ان سوالات کو بندہ ڈیپ ڈگ کرنا شروع کرتا ہے نا، تو الٹیمیٹلی اس کریٹر تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ تم ڈیپ تھنکنگ کرو، مدہوشی کی زندگی نہ گزارو، اٹکل پچو نہ چلاؤ۔ یسألون ایان یوم الدین، اور یہ پھر یعنی جن تک نبیوں کی دعوت پہنچ رہی ہے، یعنی اس میں اولین مخاطب تو مشرکین عرب ہیں، ان کو جب کہا جاتا تھا نا قیامت کے بارے میں تو وہ پوچھتے تھے کہ جی وہ کب آئے گا دن،
اب اس کے بیک گراؤنڈ میں اس سوال کا جواب کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ اس کا علم اللہ کے پاس خاص ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم قیامت کے دن کی تیاری کرو۔ کہیں پہ اللہ تعالیٰ یہ جواب دیتا ہے کہ جن لوگوں کا قیامت کے اوپر ایمان ہے وہ تو ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں قیامت آ ہی نہ جائے، اور جن لوگوں کا قیامت کے اوپر ایمان نہیں ہے وہ اس معاملے کو کیجول لیتے ہیں اور صرف یہی ٹھٹا مذاق کرتے ہیں کہ اچھا جی بتائیں کب آئے گی، یعنی اس کی کوئی تاریخ یا سن یہ تو اللہ تعالیٰ نہیں بتانا، وہ تو اچانک آ دھمکے گی۔ تو مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے مختلف جوابات دیے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی جواب ہے جو بڑا سخت ہے، یعنی اس میں آپ یہ نہ سمجھیے گا یہ ڈائریکٹ جواب ہے، یعنی پوری ایک پیچھے ورکنگ ہے، مختلف انداز سے سمجھایا گیا۔ اس کے باوجود جب وہ صرف جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ مزے لینے کے لیے اور خام خواہ کی حجت بازی کے لیے سوال کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی جواب ہوا ہے کہ یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن کب آئے گا، یوم ہم علی النار یفتنون، تو فرماؤ قیامت کا دن اس وقت آئے گا جب تمہیں آگ پہ تلا جائے گا۔ اب ہماری مہذب یعنی ایک معاشرے کے اندر یہ کوئی اخلاقی جواب نہیں ہے کہ ایک بندے یہ پوچھ رہے ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا تو اس کو آگے سے یہ جواب دیا جائے جس دن تجھے تلا جائے گا، تو اس نے کیا بات قبول کرنی ہے۔ لیکن اس کانٹیکسٹ کو آپ یہاں نہ دیکھیں، اس کے پیچھے پورا مکی قرآن ہے جس میں مختلف انداز میں جوابات دیے گئے ہیں، بات سمجھائی گئی ہے، لیکن پھر دل بے ایمان تو اجدا ڈھیر، یعنی جس کے دل کے اندر بے ایمانی ہو تو وہ لیم ایکسکیوزز کئی ایک ڈیوائز کر لیتے ہیں۔ پھر اس میں بعض اوقات دائی سے اس طرح کے الفاظ بھی نکلتے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی جذباتی ہو گیا ہے یا وہ زبان سخت استعمال کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی زبان ہے۔ تو یعنی یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کنسیپٹ ہمارے یہ آج کل کے میٹھے میٹھے باعثین نے جو یعنی بتایا ہے نا، ویسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے اور بالکل زیرو ٹالرنس ہے آخرت کے معاملے۔ زیرو ٹالرنس ہوگی تو انسان کا قبلہ صحیح ہوگا نا، وہ ذرا سا بھی آپ کو راستہ دکھا دے تو پھر کس نے جناب اللہ کو یاد کرنا ہے اور کس نے خدا کو سیریس لینا ہے۔ اتنے سخت الفاظ ہیں۔ یہ پوچھتے ہیں قیامت کا دن کب آئے گا، فرماؤ اس دن جس دن تمہیں تلا جائے گا۔ ذوقوا کہا جائے گا چکھو، فتنتکم اپنی سزا کا مزہ، ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون یہی وہ دن ہے نا جس کی تم بڑی جلدی میں چاہ رہے تھے، آ گیا نا وہ دن۔ ان المتقین فی جنات وعیون بے شک پرہیزگار لوگ جو ہیں، گاڈ کانشیس رکھنے والے لوگ، خدا خوفی رکھنے والے لوگ اس دن باغات میں ہوں گے اور چشموں میں، آخذین ما آتاہم ربہم اور وہ اللہ سے شکرانے کے طور پر وہ تمام نعمتیں لے رہے ہوں گے جو اللہ نے ان کے لیے مقدر کی ہیں۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین اور یہ جنتی وہ لوگ ہوں گے جو اس سے پہلے دنیا کی زندگی میں بڑے نیکوکار تھے، یعنی صرف اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے نہیں تھے، اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والے تھے، خدا کو سیریس لینے والے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون یہ لوگ رات کے وقت بہت کم سویا کرتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون اور سحری کے وقت میں اپنے خطاؤں کی بخشش طلب کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ تو اعلیٰ ترین درجہ ہے نا کہ انسان جو ہے وہ رات کا اکثر حصہ جو ہے وہ اللہ کی یاد میں بسر کرے، اور خصوصاً اس میں جو سحری کا وقت ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ رات کے آخری پہر میں، آخری تہائی حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت داخل ہوتا ہے۔ تو یہ یعنی لیلۃ القدر میں تو پوری رات ہی ایسا معاملہ رہتا ہے، لیکن روزانہ بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ رات کے آخری تہائی حصے میں، یعنی اگر 8 گھنٹے کی رات ہے تو آخری 8 کو 3 پہ ڈیوائڈ کر کے آخری تہائی حصہ جو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خصوصی پروٹوکول ہوتا ہے، اور رات کی ڈیفینیشن یہ ہے یعنی غروب آفتاب سے لے کے فجر کا وقت شروع ہونے تک یہ رات کہلاتی ہے۔ تو یہ جو کہ مکی صورتیں ہیں اس وقت تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے اوپر اس طریقے سے 5 وقتہ نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی، صرف نفلی عبادت ہی تھی۔ نبی علیہ السلام بھی رات کے وقت میں یعنی نوافل پڑھا کرتے تھے، اس میں قرآن پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام آپ کے پیچھے پڑھتے تھے۔ لیکن جب 5 وقتہ نماز کا شیڈیول آ گیا تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر آپشنل رہ گئی ہیں، اوبلیگیٹری نہیں ہے۔ اوبلیگیٹری وہی 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ باقی یہ جو کچھ یعنی نفلی عبادت کے طور پہ تو جتنا گھوٹ ڈالیں گے اتنا میٹھا، وہ تو سورۃ الفرقان میں بھی آیا نا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ ان کی راتیں جو ہیں اپنے رب کے حضور قیام اور سجدوں میں گزرتی ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم اور ان نیکوکاروں کی ایک اور نشانی بھی ہے کہ وہ اپنے مال میں جو سائل ہیں اور محروم لوگ ہیں یعنی غریب طبقہ ہے ان کے لیے بھی وہ حق تسلیم کرتے ہیں، یعنی ان کو پتہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کر آزمایا ہے، اور جس سے لیا ہے اس سے لے کر آزمایا ہے۔ اس سے یہ آزمایا گیا ہے کہ وہ صبر کرتا ہے، اور مجھے مال دے کر یہ آزمایا ہے کہ مجھے جو اللہ نے مال دیا ہے میں غریب لوگوں کا بھی اس میں خیال ہے۔
جب تک انسان مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے اس وقت تک اس کی کمٹمنٹ خدا کے لیے شو نہیں ہوتی. جیب ڈھیلی ہوتی ہے نا جب، تو پھر انسان کو قدر آتی ہے. دنیا میں بھی آپ انہی چیزوں کی قدر کرتے ہیں جس کے لیے آپ نے ایفرٹ پٹ کی ہوتی ہے، پیسہ لگایا ہوتا ہے، مال لگایا ہوتا ہے، اپنا وقت صرف کیا ہوتا ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان پوری زندگی کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا پی لیا یا اس نے پہن کر بوسیدہ کر لیا، یعنی کپڑے، اور باقی جو بچ جانے والا مال ہے وہ تو اس کی ورثاء کا مال ہے. یعنی کپڑے بوسیدہ کر لیتا ہے نا انسان اور کھا پی لیتا ہے، اس کو یوز کر لیتا ہے. باقی جو آپ کے مکانات ہیں وہ تو یہیں پہ رہ جائیں گے. اگر کوئی کسی نے بینک بیلنس جوڑا ہے وہ یہیں پہ رہ جائے گا، وہ ورثاء کے درمیان تقسیم ہو جائے گا. زمین ہے تو وہ یہیں پہ رہ جائے گی. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ ایسا لالچی ہے کہ اس کے پاس اگر 2 سونے کی وادیاں ہوں نا، سونے کی وادیاں، تو یہ خواہش کرے گا مجھے ایک تیسری وادی میں مل جائے. اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اور اسی لیے آپ کی فقر کی زندگی تھی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، یعنی سبسسٹنس لیول کا رزق رہے. چونکہ آپ نے رول ماڈل پوری امت کے لیے بننا ہے، تو پوری امت کے پاس تو ظاہر مال اسنا نہیں ہوگا نا. اکثریت تو یعنی وہ غربت کی زندگی گزار رہی ہے. تو آپ علیہ السلام نے اس زندگی کو اڈاپٹ کیا. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث آتی ہے، عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک ہماری یہ حالت رہی کہ بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2 مہینے، بعض اوقات 3 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. صرف 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، ایک کھجور اور ایک پانی. اور یہ بھی نہ سمجھے کہ کھجوریں کوئی ٹنو ٹن کھائی جاتی تھی نہ، 2 کھجوریں صبح کے وقت، 2 شام کے وقت، اور ایک میٹھا پانی کا پیالہ، جو وہاں پہ ایک ایشو تھا ریگستانی علاقے میں اتنی دور سے بھر کے لانا. آپ امیجن کریں کہ 2 کھجوریں اور ایک پانی کا پیالہ صبح آپ کو ملے اور یہی شام کو، اور یہ 3 مہینے آپ کی خوراک ہو، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جناب غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نہیں. تو یہ یعنی نعرے لگانا آسان ہے. وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اور اس زمین میں بھی یقین کرنے والوں کے لیے ہماری قدرت کی بہت نشانی ہے. میں نے پچھلی دفعہ جو سورہ قاف کی تفسیر کے اندر ڈیٹیل گفتگو کی ہے، یعنی کہ اس کائنات کے اندر جو چیز بھی آپ فزیکلی دیکھ رہے ہیں یا محسوس کر رہے ہیں، تو وہ سب کے سب خدا کی طرف انسان کو لے کے جاتے ہیں. اسی لیے آپ جب بھی کوئی خوبصورت سینری دیکھتے ہیں تو انسان بے ساختہ کہتا ہے سبحان اللہ. وہ خوبصورت پھول دیکھتا ہے سبحان اللہ، کہ یہ بے عیب نہیں ہے، اس کو بنانے والا بے عیب ہے، اس کی پاکی نکلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ پتہ ہے زمین میں قدرت کی کئی نشانی ہے. وہ تو آج جس طرح سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے اور پھر نیشنل جغرافک چینل اور اینیمل پلانٹ اور ڈسکوری چینل پہ آپ اگر دیکھیں تو وہ قدرت کی نشانیاں جو یعنی ہمارے آباء و اجداد نے کبھی تصور بھی نہیں کی تھی، آج ہمیں وہ ٹی وی اسکرین کے اوپر نظر آتی ہیں، ڈیپ اوشنس کے اندر نظر آتی ہیں، اور کہاں کہاں پہ پہنچ کے وہ ساری کی ساری چیزیں لا کے ہمیں ٹی وی اسکرین پہ دکھا دیتے ہیں. وہ سب کی سب قدرت کی نشانی ہے. اللہ نے کیسے کیسے مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ اس روئے ارض پہ صرف سپیشیز جو ہے نا وہ 20 لاکھ سے زیادہ سپیشیز، اور ایک اس میں سے انسان ایک سپیشیز ہے. انسان، حیوانات اور نباتات کی ملا کے 20 لاکھ یعنی 2 ملین کے قریب سپیشیز ہیں. یعنی اگر گننا شروع کریں صرف ان کی تعداد، انسان ایک مخلوق ہے، کوا دوسری مخلوق ہے، چیل تیسری مخلوق ہے، کبوتر چوتھی مخلوق ہے، مگرمچھ 5ویں مخلوق ہے، شیر 6ٹھی مخلوق ہے، ہاتھی 7ویں مخلوق ہے. اس طرح صرف ان کے نام گننے شروع کریں نا نباتات کے اور حیوانات کے 20 لاکھ بنتے ہیں. جن لوگوں کا دعویٰ ہے جی بزرگ جو ہے وہ غیب کا علم جانتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں ہمیں صرف یہ 20 لاکھ ذرا گنوا دیں کون کون سے، صرف بتا دیں کہ اسپیشیز کون سی ہے. میرے خیال ہے نیشنل جغرافی دیکھنے والا زیادہ گنوا لے گا. اور پرانے بزرگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چیزیں کس طرح تھیں، کس لیول کی تھیں، نہ ان کو ان کی ڈیٹیلز پتہ تھیں جس طرح آج سائنٹیفک فیکٹ کے ذریعے ہمارے سامنے. تو قدرت کی بہت نشانیاں ہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون، اور تمہاری اپنی جانوں کے اندر کتنی نشانیاں ہیں، کیا تم غور و تفکر نہیں کرتے ہو؟ یعنی اور کچھ بھی نہ دیکھیں، انسان صرف اپنے اوپر دیکھ لیں. اس جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھ دیا، 2 پاؤں کے اوپر آپ کو چلا دیا جی، کتنا بیلنس ہے. انسان کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں ہے جو 2 پاؤں پہ اتنے بیلنس طریقے سے چل سکتی ہے، اتنے بیلنس طریقے سے. اور پھر
دیکھنے کی صلاحیت دی ہے. وہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ یہ اگر دیکھنے کی صلاحیت کسی کی چھن جائے جن کی نہیں، اس سے ذرا پوچھے. پھر چکھنے کی صلاحیت، اور ایک اور جس کی طرف ہم نے کبھی توجہ نہیں کیا وہ سونگھنے کی صلاحیت. ابھی تک کوئی کیمرہ نہیں ایجاد ہوا جو سونگھ سکے. کیمرہ صرف تصویر کیپچر کرتا ہے اور آواز، سونگھنے کی صلاحیت نہیں. اور اگر یہ سونگھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو کتنے ہمارے لیے ایشوز کھڑے ہو جائیں. اس کی وجہ سے ہم کتنا کچھ، کہیں پہ گیس لیک ہوتی ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. ویسے ہی جو نیچرل گیس ہمارے گھروں میں آ رہی ہوتی ہے یا سی این جی، یہ اس کی اسمیل نیچرلی نہیں ہوتی ہے، اس میں خود سلفر ایڈ کیا جاتا ہے تاکہ جب لیکیج ہو تو پتہ چل جائے. ادروائز جس طرح یہ پیور فارم میں ہے نا، اس کی بالکل اسمیل نہیں ہوتی. روزانہ ہی بندے مرے پڑے ہوئے، یہ جو گیس لیک ہونے سے لوگ مر جاتے ہیں. تو اس میں گورنمنٹ کی طرف سے خود سلفر ایڈ کی جاتی ہے اتنی مقدار کے اندر کہ اگر یہ کہیں پہ سوئی گیس لیک کرے تو وہاں پہ پتہ چل جائے، اس لیے ہمیں اسمیل آ جاتی ہے. تو یہ سونگنے کی صلاحیت بھی بہت بڑی ہے. آپ دیکھیں سننے کی صلاحیت، یعنی انسان کے بالکل پیچھے کو موٹر بائک تیزی سے آ جائے کوئی، یعنی وہ جس طرح آوارہ قسم کے لڑکے ہیں تو وہ دور سے انسان کو سلنسر کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، انسان کانشیس ہو. لیکن ایک شخص جس کے سننے کی صلاحیت کم ہو یا بالکل نہ ہو، اس کی تو بڑی مصیبت کھڑی ہے. اس لیے جن لوگوں کی بینائی آپ دیکھیں چھن جاتی ہے نا، تو ان کے سننے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ اس کی کمپنسیشن ایسی فرماتا ہے کہ وہ عام لوگوں سے بڑھ کے ہوتی ہے. وہ اس لیے بھی ہے وہ اس حص کا استعمال زیادہ شروع کر دیتے ہیں. جیسے آپ دماغ کو زیادہ ایکسپلور کرنا شروع کر دیں تو اس کی صلاحیتیں بھی نکھر کے سامنے آ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہے کہ تمہاری اپنی جانوں کے اندر کتنی نشانیاں ہیں، یعنی دل کا دھڑکنا، گردوں کے ورکنگ کرنا، پھیپڑوں کا چلنا، آنکھوں کا جھپکنا. سر یہ آنکھیں 12,000 دفعہ روزانہ جھپکتی ہیں. اگر ہمیں خود اپنی آنکھوں کو 12,000 دفعہ ایسے ایسے کرنا پڑ جائے تو صرف پھر دن میں آپ آنکھیں جھپکیں گے اور کوئی کام نہیں کر سکتے. اور یہ دیکھیں گے پلک کا جھپک کے واپس چلی جاتی ہے. اگر یہ یہیں پہ رہ جائے، آپ کو یوں کر کے دیکھنا پڑے. کئی لوگ ہیں جن کی یہ یہاں پہ اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، جو بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو ان کی پلکیں پھر گری رہتی ہیں. جب وہ کسی چیز کو دیکھنا ہو تو پھر یوں کر کے وہ دیکھتے ہیں. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اور پھر یہ پلکوں کا چلنا اور اتنی نازک آنکھیں ان کی اور آپ کے، یعنی ان پپوٹوں کے درمیان جو ہے، یعنی ایک باریک سا لیکوڈ کی لیئر رکھتی ہے. اتنی نرم چیز رگڑا کھاتی ہے لیکن وہ چھلتی نہیں. سر 12,000 دفعہ آپ اپنے ہاتھ ایسے کریں نا تو یہ بھی چھل جائے گا. اس سردی میں آپ 8-10 دفعہ ہی کرتے ہیں نا، ذرا 12,000 دفعہ گن کے کریں، پھر پتہ لگا ہاتھوں کے ساتھ بنتی کیا ہے. حالانکہ یہ کتنے مضبوط ہیں اور یہ بالکل نرم و نازک جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے مینج کیا ہے. لیکوڈ رکھ دیا. یہ لیکوڈ ذرا سا زیادہ ہو جائے تو بے اختیار ہمارے آنسو ہی نکلتے رہیں، اور اگر کم ہو جائے تو رگڑا کھا کھا کے یہ ساری چیزیں زخم ہو جائیں. تو یہ آنکھ کے اندر کتنی نشانی ہے. یعنی اس کے اوپر آپ میرا ایک لیکچر دیکھ لیں، ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس، مسئلہ نمبر 60 کے عنوان سے. اس میں میں نے کئی ایک فیکٹس بتائے. ظاہر ہے کہ ہر لیکچر تو متحمل نہیں ہوتا کہ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی جائے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے اس کو بہت مس یوز کیا ہے صوفیاء نے. آپ تصوف کی جتنی بھی کتابیں اٹھا کے پڑھیں گے نا، جو وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ یہ آیت پڑھتے ہیں قرآن سے، وفی انفسکم افلا تبصرون، اور ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جان کے اندر بھی موجود ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو. وہ کہتے ہیں انسان کے اندر اللہ تعالیٰ موجود ہے. حالانکہ یہ تو بات ہی کچھ ہو رہی ہے، پچھلی آیت میں نہیں ملا رہے. وفی الارض آیات للموقنین، اس زمین میں ہے آیات، نشانیاں یقین کرنے والوں کے لیے. وفی انفسکم، اور تمہاری جانوں میں بھی نشانیاں ہیں. افلا تبصرون، یعنی میرا چونکہ کافی زیادہ ان کے ساتھ واسطہ رہا نا، تو یہ انہوں نے آیت رٹی ہوئی ہوتی ہے. یہ جو ذکر خفی کر رہے ہوتے ہیں نا وہ دل کے اندر سانس کے ساتھ، تو آپ ان سے ذرا یہ جو اللہ ہو پارٹی ہے، آپ ذرا ان سے پوچھیں تو یہ آیتیں ان کو زبانی یاد کروائی ہوئی ہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ تو اندر ہے کہ ساڑھے، اور یہ آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ آیت انہوں نے خود قرآن سے کبھی نہیں پڑھی ہوگی، وہ بابا جی نے کسی نے رٹا دی ہوگی. کوئی کھول کے تو پڑھو، اس میں یہ رزلٹ نکل رہا ہے. وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں تمہارا رزق اللہ نے رکھ دیا ہے، اور وہ جس کا وعدہ کیا جاتا ہے یعنی قیامت کا دن، وہ بھی آسمان سے ہی قیامت کا سلسلہ شروع ہوگا. وجاء ربک والملک صفا صفا، جو آتا ہے نا سورۃ الفجر میں، قیامت دن اللہ تعالیٰ اور فرشتے آسمان سے اس دنیا پہ اتریں گے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اس آسمان میں رزق رکھ دیا، یعنی آسمان سے ہی بارش برستی ہے. وہی بارش جو ہے زمین سے نباتات کو اگاتی ہے. وہ نباتات ہم بھی کھاتے ہیں، حیوانات بھی کھاتے ہیں، اور پھر حیوانات کو ہم کھاتے ہیں. یہ پورے کا پورا جو فوڈ سائیکل ہے وہ اس بارش کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اگر آپ زمین کے اندر سے بھی پانی نکال کے جو سیراب کر رہے ہیں وہ بھی اس بارش کے اوپر ہونے بھی لگتا ہے، کیونکہ یہ جو سمندروں کا پانی